تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے بہترین دن جو ہے یہ عشرہ ذی الحج کے شروع کے دن ہے، اور دنیا کے بہترین راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل شهر ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره شیئا، ہکذا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے کوئی چیز نہ کاٹے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، نیکیوں کا موسم آنے والا ہے۔ جس طرح رمضان ایک نیکیوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ بھی خیرات اور حسنات اور اچھے اعمال کا مجموعہ ہے، تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کا قسم اٹھایا ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 دنوں کی، 10 راتوں کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتیں 10 دن یہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ تو قانون یہ ہے کہ جس چیز کا رب قسم کھائے، قسم اٹھائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی فضیلت ہے، اس چیز کی اہمیت ہے۔ فجر کے ٹائم کا بھی بہت اہمیت ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ترغیب کے لیے کہ ہم جاگ جائیں، ہمارا جو شعور جو آف ہوا ہے اس کو آن کرنے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے ان چیزوں کی جن چیزوں سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کا قسم اللہ نے اٹھایا ہے، ولیال عشر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن یا 10 راتیں شروع ذی الحج کے یہ بڑے قیمتی ہیں، نایاب دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ بِأَنَّهَا أَعْظَمُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کے عظیم ترین دن ہے۔ یہ 10 دن پورے سال میں اس 10 دنوں جیسا کوئی بھی دن نہیں ہے، رمضان کے دن بھی ان جیسے نہیں ہیں، رمضان کے آخری عشرے کے دن بھی اس جیسے نہیں ہیں۔ ہاں، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اس سے افضل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے بہترین دن جو ہے یہ عشرہ ذی الحج کے شروع کے دن ہے، اور دنیا کے بہترین راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ اب ان دنوں سے ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے مزید آگے فرمایا کہ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ، کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ اس دن ان 10 دنوں میں کرنے والے عمل کے برابر ہو جائے ثواب میں، پورے سال میں کوئی ایسے دن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی اس عمل تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
جہاد جیسا بہترین عمل جس کو اسلام کی چوٹی قرار دیا ہے، نبی علیہ السلام اونٹ کی کوہان کی مثال دیے کہ اونٹ کتنا اوپر ہوتا ہے اور پھر اس کے پیٹھ کے اوپر ایک کوہان سا ہوتا ہے. اتنا اونچا عمل، اتنا بہترین عمل، لیکن ان 10 دنوں میں کرنے والا جو عمل ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ہاں، ایسا شخص جو اس مہینے میں، یا ایسا شخص جو جہاد کے لیے بذات خود جائے، اپنا مال لے کر جائے اور ان دونوں چیزوں میں سے واپس کوئی چیز نہ لوٹے. مطلب اس نے مال بھی خرچ کر دیا اور وہاں پہ اپنے آپ کو کٹوایا اللہ کے راستے میں، واپس نہیں آیا زندہ. تو ایسا شخص جو ہے وہ فضیلت میں زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل جو ہے ان دنوں میں جو ہونے والا عمل ہے اس کے برابر نہیں ہے. تو ان دنوں سے فائدہ اٹھانا یہ اب ہمارا کام ہے، اور یہ پلاننگ ہم نے کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا عمل کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. جتنی فضیلت آپ کو چاہیے، جتنا ثواب آپ کو چاہیے، جتنا اونچا درجہ آپ کو جنت میں چاہیے، اتنا پھر آپ عمل کریں. اور جب یہ ایام شروع ہو جائے تو اعمال تو ہم کریں گے انشاءاللہ، جس میں ایک عمل ان 10 دنوں میں قربانی کا بھی ہے. تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ذی الحج کا چاند نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن چھوڑ دے. یعنی ذی الحج کے چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال، سر کے ہو یا مونچھوں کے ہو یا جسم کے کوئی اور حصے کے ہو، اگر اس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس سے پہلے کاٹ دے. اور ذی الحج کے پہلے دن سے لے کر قربانی تک، جب قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے بال وغیرہ وہ کاٹ دے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل شهر ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره شیئا. هكذا نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے کوئی چیز نہ کاٹے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو میرے خیال میں منڈے کا دن آ رہا ہے، تو ویکنڈ میں ویسے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو ہفتہ اتوار آپ کے پاس 2 دن ہیں، اس میں آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح یہ جو 10 ایام ہیں یہ اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اس میں خوب اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ یہ جو معلوم دن ہیں اس میں اللہ کے ذکر کا چرچا کرو. اور وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ یہ عشرہ ذی الحج ہے، ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دن، اس میں خوب اللہ کا ذکر کرو جتنا آپ کر سکتے ہو. کیونکہ یہ جتنے بھی عبادات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو،
جس بندے کہ دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو تب وہ یہ عمل کرے گا. جس بندے کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، ذکر کا مطلب یاد کرنا، فلاں نے فلاں کا ذکر کیا یعنی فلاں نے فلاں کو یاد کیا. ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے اور عربی میں بھی اس کا یہی مطلب ہے. ذکر کرنا کسی کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا. ہاں جو مسنون ذکر ہے جو الفاظ کے ساتھ آئے ہیں وہ ہم تو اس کو ذکر سمجھتے ہیں نا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے، یہ تو ہے ہی ہے. لیکن نماز یہ بھی ذکر ہے، روزہ یہ بھی ذکر ہے، حج یہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ یہ بھی ذکر ہے. ان تمام چیزوں میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی یاد کو لازم پکڑے ان 10 دنوں میں. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعظم ایام عند اللہ هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، کہ بہترین ایام اللہ کے ہاں وہ یہ ذی الحج کے 10 ایام ہیں. فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، کہ تم کثرت سے ان 10 دنوں میں اللہ کی تحمید حمد و ثنا بیان کرو، اور التکبیر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور التحلیل جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا ورد کرو. یعنی ذکر جاری رکھو اپنی زبان. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کان ابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ دونوں صحابہ جب یہ ایام داخل ہوتے تو یہ دونوں جو ہے تکبیر پڑھتے، بازار جاتے تکبیر پڑھتے اونچی آواز سے، اور لوگ ان کی تکبیریں سن کر لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے. اور وکان عمر یکبر فی قبتہ بمنا، اور عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے میں تکبیریں بلند کرتے تھے. وَيُكَبِّرُ أَهْلَ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنْ مِنَا تَكْبِيرًا، اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیریں بلند کرتے، حتیٰ ترتج، یہاں تک کہ گونج اٹھتی تکبیروں کی. لیکن ہم تھوڑے سی سستی کے شکار ہیں. تو یہ ایام ابھی داخل نہیں ہوئے، 2-3 دن بعد یہ داخل ہو رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا جو ہے ہم نے خیال رکھنا ہے. تمام اعمال جو فضیلتیں، جو اذکار، جو اعمال احادیث سے ثابت ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور وکان ابن عمر یکبر بمنا تلک الایام، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ منا میں ان دنوں یہ تکبیریں پڑھتے تھے. وخلف الصلوات، اور نمازوں کے پیچھے بھی، وعلی فراشہ، اور اپنے بستر پہ بھی جو ہے وہ تکبیریں پڑھتے تھے. وفی فسطاطہ ومجلسہ وممشاتہ تلک الایام جمیعا، چلتے پھرتے مجلس میں جہاں بھی ہو وہ تکبیروں کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ بندہ اونچی آواز سے کرے تکبیریں، بالجہر کرے. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تو کر ہی رہے، آپ کی تکبیر کو سن کے اگر کسی اور کو بھی یاد آ جاتا ہے تو الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی خیر کی طرف جو ہے وہ یاد دہانی کراتا ہے یا راستہ دکھاتا ہے تو اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے بندے نے وہ عمل شروع کیا ہے. اور ان ایام کی فضیلت میں مزید یہ بھی بات ہے کہ ان ایام میں عمرے کی ادائیگی ہے اور حج کی ادائیگی ہے.
اس لیے یہ ایام جو ہے فضیلت والے ہیں۔ حج بہت فضیلت والا عمل ہے، عمرہ بہت فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ والحج الی الحج کفارۃ لما بینہن، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، وہ ان دونوں کے درمیان جتنے گناہیں بندے نے کی ہے، جتنی خطائیں بندے نے کی ہے، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان۔ تو یہ اگر ان دنوں میں ہو جائے تو زیادہ فضیلت ہے، اور ان دنوں میں ہوتا ہے جب بندہ حج پہ جاتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ حسنات کا مجموعہ ہے یہ 10 ایام، حج بھی اس میں ہے، عمرہ بھی اس میں ہے، اور نماز بھی اس میں ہے، روزہ بھی اس میں ہے، اور صدقات اور خیرات بھی اگر اس میں بندہ ایڈ کر لیں تو کیا ہی خوب بات ہے، قربانی بھی اس میں ہے۔ تو تمام اعمال کا سمجھو یہ مجموعہ ہے، جس طرح رمضان مجموعہ ہے، اس میں قیام اللیل ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، روزہ افطار کروانا ہے، تو وہ بھی حسنات کا مجموعہ ہے، اور یہ دن بھی جو ہے حسنات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے بہترین دنیا کے جو دن ہے 10 وہ یہ ہے، یہ اعلی عشرہ ہے، عشرہ ذی الحج شروع والا عشرہ، اور بہترین عشرہ جو راتوں کا ہے وہ رمضان کی آخری عشرہ جو ہے وہ افضل ہے۔ اسی طرح اس دن کی فضیلت میں ایک اور بات کہ ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ، اور عرفے کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور اس میں اس دن کا روزہ حاجی کے لیے نہیں، جو حج کے لیے نہیں گیا ان پر ہے، اور جو اس عرفے کا روزہ رکھتا ہے پورے سال کا ثواب ملتا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال عرفہ کا روزہ رکھنا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں جو گناہیں ہیں اس کا کفارہ ہے۔ تو روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے یوم عرفہ کا، تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں سب سے پہلے تو ہم وہ عمل کریں کہ ان 10 دن شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے ناخن اور بال کاٹیں، اور جب یہ دن شروع ہو جائے تو پھر بال اور وہ نہ کاٹیں، ناخن۔ دوسرا پھر ہم نے ان دنوں جو ہے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 4 لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر و3 ایام من کل شہر ورکعتین قبل الغداۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 اعمال کبھی نہ چھوڑے، عاشوراء کا روزہ، والعشر اور یہ 10 دنوں، ان 10 دنوں کے روزے، و3 ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے 3 روزے، یعنی ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کا، اور فجر کی 2 رکعتیں سنت رکھتے ہیں، جو فرض سے پہلے 2 رکھتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی نہ چھوڑے، سفر میں بھی نہ چھوڑے، فجر کی 2 رکعتیں۔ تو ان 10 دنوں میں ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں ایک جو بہترین دن ہے وہ قربانی کا بھی دن ہے، یوم النحر، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، کہ اس دن قربانی ہوتی ہے۔ تو قربانی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور عید کے دن، قربانی کے دن
خون بہانے سے جو ہے کوئی بہترین عمل نہیں ہے۔ جتنا آپ خون بہا سکتے ہیں اللہ کے راستے میں خون بہائیں، اور ہر عبادت میں کوشش یہ کریں کہ ریا نہ ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، خاص ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اگر ریا آ جائے تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو اور ہر عمل میں کوشش یہ کیا کریں کہ وہ کچھ ظاہر بھی ہو اور کچھ باطن بھی ہو۔ کچھ قربانی آپ ظاہر ہی کرے، شو کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور کچھ چھپا کے کرے۔ وہ ایسا عمل آپ اپنے لیے رکھیں کہ وہ آپ اور اللہ کے درمیان وہ جس دن آپ کی ملاقات ہو جائے رب کے ساتھ تو شاید وہ عمل آپ کا کام آئے گا جو صرف اللہ کو پتہ ہے اور تمہیں پتہ ہے۔ تو اس دن قربانی کریں، اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کریں، اور ویسے بھی اللہ کے راستے میں گوشت کو تقسیم کریں، غریبوں کو بھی دیں، طلباء کو بھی دیں، یتیموں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، ملاوی میں بھی دیں، پاکستان میں بھی دیں، ہر جگہ پہ دیں۔ ملاوی والوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، پاکستان والوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، کیونکہ وہ آپ کا وطن ہے، آپ کا قوم وہاں پر ہے، آپ کے رشتہ دار وہاں پر ہیں۔ یہاں پر بھی ان لوگوں کے بھی آپ کے اوپر حق ہے، کیونکہ یہ آپ کے قریب ہے، آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو وہ اپنا ترتیب خود بنا لیں، اور یہ قربانی کا بھی اس میں اہتمام کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہترین ایام ہے، جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ چاہے آپ ذکر کر رہے ہیں، جہاد سے زیادہ آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جہاد سے زیادہ افضل ثواب ہے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، جہاد سے افضل ثواب ہے۔ آپ جو ہے تکبیرات پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔